بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان کا 18واں روزہ ہے اور 18واں پارہ کے مختلف خلاصہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس پارہ میں تین حصے ہیں۔ ایک سورہ مومنون مکمل، نمبر 2 سورہ نور مکمل، نمبر 3 سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ۔ نمبر 1 سورہ مومنون، اس میں 7 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 استحقاق جنت کی 7 صفات۔ نمبر 2 تخلیق انسان کے 9 مراحل۔ نمبر 3 توحید۔ نمبر 4 انبیاء کے قصے۔ نمبر 5 نیک لوگوں کی 4 صفات۔ نمبر 6 نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ۔ نمبر 7 قیامت۔ نمبر 1 استحقاق جنت کے 7 صفات۔ 1 ایمان۔ نمبر 2 نماز میں خشوع۔ نمبر 3 اعراض عن الغو۔ نمبر 4 زکوٰۃ۔ نمبر 5 پاک دامنی۔ نمبر 6 ایمانداری۔ نمبر 7 نمازوں کی حفاظت۔ نمبر 2 تخلیق انسان کے 9 مراحل۔ نمبر 1 مٹی۔ نمبر 2 منی۔ نمبر 3 جمع ہوا خون۔ نمبر 4 لوتھڑا۔ نمبر 5 ہڈی۔ نمبر 6 گوشت کا لباس۔ نمبر 7 انسان۔ نمبر 8 موت۔ نمبر 9 دوبارہ زندگی۔ نمبر 3 توحید۔ آغاز صورت میں توحید کے 3 دلائل ہیں۔ نمبر 1 آسمانوں کی تخلیق، بارش اور غلہ جات۔ نمبر 3 چوپاہے اور ان کے منافع۔ نمبر 4 انبیاء کرام کے قصے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ۔ نمبر 5 نیک لوگوں کی 4 صفات۔ نیک لوگ نمبر 1 اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک اور ریا نہیں کرتے۔ نمبر 4 نیکوں کی باصف دل ہی دل میں ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ نمبر 6 نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ۔ ان کے انکار کرنے اور جھٹلانے کی نہ یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام لے کر نہ آئے ہوں، نہ آپ کی اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہے، اور نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون جیسا سمجھتے ہیں، اور ان کے انکار کی یہ وجہ ہے آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ اصل وجہ اس کے برعکس ہے کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتے رہے ہیں۔ نمبر 5 قیامت۔ روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جس کے اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہے۔ نمبر 2 سورہ نور میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 16 احکام و آداب۔ نمبر 2 اہل حق اور اہل باطل کی 3 مسائل۔ نمبر 1 16 احکام و آداب۔ نمبر 1 زانی اور زانیہ کو سزا 100 کوڑے ہیں۔ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ نمبر 2 بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ نمبر 3 عاقل، بالغ، پاک دامن،
مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کو سزا 80 کوڑے ہیں۔ نمبر 4، میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے۔ نمبر 5، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا جو کہ بہت بڑا بہتان تھا، مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ نمبر 6، کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، اجازت سے پہلے سلام بھی کر لینا چاہیے۔ نمبر 7، آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نمبر 8، نکاح کی ترغیب دیں۔ نمبر 9، جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کریں۔ نمبر 10، باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کریں۔ نمبر 11، چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیت کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ نمبر 12، بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ نمبر 13، وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کی ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 14، گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں۔ نمبر 15، اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں۔ نمبر 16، اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ حق اور باطل کی 3 مثالیں۔ پہلی مثال میں مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو۔ اس قندیل کو کسی تاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں سے ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کا دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہ پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کے تابع تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جہاں انسان کو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ نمبر 3، سورہ فرقان کے ابتدائی
حصے میں 4 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 توحید، نمبر 2 قرآن کی حقانیت، نمبر 3 رسالت، نمبر 4 قیامت۔ نمبر 1 توحید۔ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک ناپتلا اندازہ عطا کیا ہے۔ نمبر 2 قرآن کی حقانیت۔ کافروں کو قرآن کے بارے میں 2 قسم کی غلط بیانیت ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختراع اور اپنی تخلیق ہے جس میں کسی دوسرے لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ نمبر 2 یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانی ہیں جو اس نے لکھوائی ہیں۔ نمبر 3 رسالت۔ کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید واضح دلائل سے کی ہے۔ نمبر 4 قیامت۔ روز قیامت کافروں کے معبود انہیں باطلا سے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کا بہکایا تھا یا راستے سے خود بھٹکے تھے؟ تو وہ اپنی عبادت گزاروں کو جھٹلا دیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کریں گے، پھر ان کافروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ دوستو اگر یہ آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ بیل والے بٹن پہ کلک کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ کثیرہ اجمعین۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری امت کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر کچھ غلطی خطائی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب